پارلر کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی میوزک کی آواز گونج رہی تھی۔ عائشہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنی آئی لیشز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مریم بھابی کا میک اپ آخری مراحل میں تھا۔ مریم بھابی، سچ کہہ رہی ہوں، اگر بھائی نے آپ کو اس لک میں دیکھ لیا نا تو وہ تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ عائشہ نے آئینے میں مریم کا عکس دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مریم نے بناوٹی غصے سے عائشہ کو گھورا، لیکن اس کی گالوں پر حیا کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ تم نا عائشہ، بس اپنی زبان کو تھوڑا بریک لگایا کرو، تمہارے بھائی ویسے اتنے غصے کے تیز ہیں، فوج کی نوکری نے انہیں اور سخت بنا دیا۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے کہ شادی کی اس تقریب میں وہ کسی بات پر گرم نہ ہو جائے۔ ارے بھابی، وہ کرنل شیخ کے اکلوتے بیٹے اور خود آرمی کے کیپٹن ہیں، غصہ تو ان کی ناک پر رہے گا نا، لیکن آپ کے سامنے آتے ہی ارسلان بھائی کی ساری کڑک غائب ہو جائے گی، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ عائشہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ مریم نے مسکرا کر عائشہ کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں گہرا پیار تھا۔ عائشہ، مجھے یقین نہیں آتا کہ شادی کے بعد تم نے مجھے اتنی جلدی اپنی بڑی بہن بنا لیا، مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر میں نئی ہوں۔ عائشہ کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اس نے مریم کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ بھابی، جب سے امی گئی ہیں میں نے آپ میں ہی ماں کا عکس دیکھا ہے، پلیز ایسی باتیں کر کے مجھے پرایا مت کریں۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور مخلص جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ ابھی وہ دونوں اس جذباتی گفتگو میں ہی گم تھے کہ اچانک پورے پارلر کی لائٹس چلی گئیں اور باہر گلی میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ چند ہی سیکنڈز میں پارلر کے اندر ہبس بڑھنے لگا اور نیچے سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ آگ! نیچے میٹر پر آگ لگ گئی ہے، سب باہر بھاگو! نیچے والے فلور سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ پارلر کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے کالا دھواں بھرنے لگا تھا اور وہاں موجود لڑکیوں میں اندھیرا ہوتے افراتفری مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے پچھلے دروازے کی طرف اندھیرے میں پاگلوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عائشہ، عائشہ میرا ہاتھ پکڑو، کہاں ہو تم؟ مریم نے شدید گھبراہٹ میں چیخ کر کہا۔ بھابی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، دھواں بہت زیادہ ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ عائشہ کو دھوئے کی وجہ سے شدید کھانسی اٹھنے لگی۔ اندھیرے اور بھگدڑ میں کسی کا زوردار دھکا مریم کو لگا اور وہ ایک طرف گر گئی۔ اس کے کندھے پر موجود وہ بھاری کڑھائی والی قیمتی چادر جو وہ شادی کے فنکشن کے لیے خاص طور پر اوڑھ کر آئی تھی، زمین پر گر گئی۔ عائشہ نے گھبراہٹ میں نیچے ہاتھ مارا، اسے چادر محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ بھابی کی آگے نکل گئی ہیں۔ اس نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ لی تاکہ دھوئیں اور تپش سے بچ سکے۔ بھابی، آپ باہر نکلیں، میں آ رہی ہوں۔ عائشہ نے پچھلے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اونچی آواز میں کہا، جہاں سے باقی لڑکیاں باہر کی طرف ہجوم کی شکل میں نکل رہی تھیں۔ لیکن شور میں اس کی آواز دب گئی۔ عائشہ جیسی پارلر کے پچھلے اندھیرے بیک ڈور سے باہر تنگ گلی میں نکلی، اس کا برا حال تھا۔ گلی میں اندھیرا تھا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں مڑی تاکہ مریم کو ڈھونڈ سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، پیچھے سے دو بھاری اور مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! عائشہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسری چیخ مارتی، ایک مردانہ ہاتھ نے، جس میں کلوروفارم سے لت پت رومال تھا، اس کے منہ اور ناک کو سختی سے دبا دیا۔ چپ چاپ چلو لڑکی، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھاری اور کٹیلی آواز عائشہ کے کان میں گونجی۔ عائشہ نے اپنی بساط بھر پوری طاقت لگا کر خود کو پیچھے کھینچنا چاہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنے بھائی ارسلان اور والد کرنل شیخ کا چہرہ گھوما۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں پکارا، لیکن دوا کے اثر سے اس کا جسم سیکنڈوں میں سن ہونے لگا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اس نامعلوم شخص کی باہوں میں بالکل بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ اس کی سر پر موجود مریم کی وہ چادر گلی کی مٹی میں گھسیٹتی چلی گئی۔ ایک کالے رنگ کی تیز رفتار گاڑی شہر کی سڑکوں کو چیرتی ہوئے ہائی وے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر عائشہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک اسی چادر سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے راشد نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا اور موبائل نکال کر ایک انٹرنیشنل نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیلز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ باس، کام ہو گیا، کرنل شیخ کی بیٹی کو اٹھا لیا ہے، اب وہ ہمارے قبضے میں ہے، راشد نے چیتے جیسے پھرتے اور چالاکی سے کہا۔ دوسری طرف اٹلی کے ایک انتہائی پرتعیش اور سلیقے سے بنے ہوئے کمرے میں سمیع دورانی ہاتھ میں سگار پکڑے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جہاں سے باہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ اپنے آدمی کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں پرانی نفرت اور بدلے کی آنکھ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بہت اچھے راشد، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ سمیع کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور رعب تھا جو کسی کو بھی ڈرا سکتا تھا۔ نہیں باس، بالکل آپ کے پلان کے مطابق کام ہوا ہے۔ پارلر میں آگ لگی، اندر افراتفری مچی اور جیسے ہی وہ خاص چادر والی لڑکی پچھلے دروازے سے باہر نکلی، ہم نے اسے دبوچ لیا۔
کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ آگ کے حادثے میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ راشد نے جواب دیا۔ سمیع نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے اپنی مٹھی بھیج لی۔ کرنل شیخ، تم نے پاکستان میں میرا سارا بزنس تباہ کیا، میرے معصوم چھوٹے بھائی کو قانون کے نام لے کر انکاؤنٹر میں مار دیا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم وردی کے پیچھے چھپ کر چین کی نیند سو جاؤ گے، اب دیکھو تمہاری بہو میرے قبضے میں، اب تم تڑپو گے، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر تڑپا تھا۔ پر فرق صرف اتنا ہے کرنل کہ تمہیں اس کی لاش بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سمیع کی آواز میں نفرت کی انتہا تھی۔ اس نے فون پر راشد کو دوبارہ سخت لہجے میں حکم دیا، لے آؤ اس لڑکی کو ہمارے اسی پرانے گودام والے محفوظ ٹھکانے پر، میں خود اگلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہوں، اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کرنل کو تڑپانے۔ فون کٹ گیا، لیکن سمیع دورانی کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو اس کے آدمی اٹھا کر لا رہے ہیں وہ کرنل کی بہو مریم نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک سنسان اور کچے راستے پر مڑ چکی تھی۔ راشد نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، عائشہ اب بھی بے سود پڑی تھی۔ راشد نے گاڑی کو گودام کے اندر داخل کیا اور بریک لگا دی۔ اوئے نوید، جلدی باہر آ، مال لے آیا ہوں۔ راشد نے گاڑی سے اترتے ہی آواز لگائی۔ گودام کے اندر سے آدمی منہ میں سگریٹ دبائے باہر نکلا۔ کوئی رولا تو نہیں بنا؟ رولا کس بات کا؟ راشد نام ہے میرا، کام پکا ہی کرتا ہوں، راشد نے فخر سے کہا اور پچھلا دروازہ کھول کر عائزہ کو بازو میں اٹھایا۔ راشد نے اسے کندھے پر ڈالا اور گودام کے اندر بنے ایک چھوٹے سے حفظدہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر ایک بوسیدہ بیڈ اور ایک لوہے کی کرسی پڑی تھی۔ راشد نے عائزہ کو بیڈ پر بٹھا اور نیچے جھک کر اس کے پاؤں میں ایک موٹی لوہے کی زنجیر ڈال کر تالا لگا دیا۔ چل، اب جب تک باس اٹلی سے نہیں آتے یہ یہیں سڑے گی۔ راشد نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے نوید سے کہا اور دونوں باہر سے کنڈی لگا کر چلے گئے۔ دوسری طرف ہسپتال کے کوریڈور میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پارلر میں لگی آگ تو بجھ چکی تھی، لیکن کرنل شیخ کے خاندان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مریم ایک اسٹریچر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پر پٹیاں بندھی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارسلان غصے اور پریشانی کی انتہا پر تھا، وہ کوریڈور میں تیز تیز چکر کاٹ رہا تھا، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اسی وقت بوڑھے اور باوقار کرنل شیخ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارسلان، عائزہ کو کچھ پتہ چلا؟ کرنل شیخ کی آواز میں ایک باغ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں ابو، پولیس کہہ رہی کہ پارلر کے اندر کوئی لاش نہیں ملی، اس کا مطلب ہے وہ باہر نکلی تھی، ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل مریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ مریم، خدا کے لیے رونا بند کرو اور آخری بار بتاؤ کیا ہوا تھا، تم دونوں تو ساتھ تھی نا؟ مریم نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسلان، میں سچی کہہ رہی ہوں، وہاں اتنا کالا دھواں تھا کہ سانس لینا مشکل تھا، مجھے کسی کا دھکا لگا اور میں گر گئی، میری چادر وہیں چھوٹ گئی۔ عائزہ نے دھوئیں سے بچنے کے لیے شاید وہی چادر اٹھا کر اوڑھ لی تھی، میں نے باہر آ کر اسے بہت آوازیں دیں لیکن وہ گلی میں کہیں نہیں تھی، مجھے معاف کر دے ارسلان، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مریم نے اپنا سر ارسلان کے کندھے پر رکھتے روتے ہوئے کہا۔ کرنل شیخ نے آگے بڑھ کر مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مریم بیٹی، خود کو قصوروار مت سمجھو، یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہے، میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، یہ میرے کسی دشمن کا کام ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے کس کی جان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اگلی صبح گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ آہستہ کھلی، اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، دوا کے اثر کی وجہ سے اس سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کے لیے جیسے ہی پاؤں آگے بڑھائے، لوہے کی بھاری زنجیر اس کے ٹخنے سے ٹکرائی۔ آہ! عائزہ کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ اس نے نیچے دیکھا تو خوف کے مارے اس کا خون جم گیا، اس کے پاؤں میں لوہے کی مٹی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ مریم بھابھی، ارسلان بھائی، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ اس نے زنجیر کو پوری طاقت سے کھینچا تو لوہا اس کی نرم جلد میں چبھ گیا اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر زار و قطار رونے لگی۔ وہ تنہائی اور خوف کا سب سے گہرا اداس ترین لمحہ تھا، جہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، باہر کی تیز دھوپ اندر آئی تو عائزہ سامنے دکھا۔ وہاں ایک لمبا کثرتی جسم کا مالک سیاہ سوٹ پہنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، صرف سرد موری اور نفرت تھی۔ وہ سمیع دورانی تھا جو راتوں رات پاکستان پہنچ چکا تھا۔ سمیع آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس نے عائزہ کے خوف سے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم ہو کرنل شیخ کی لاڈلی؟ سمیع کی بھاری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ عائزہ خوف سے پیچھے ہٹ کر سرکی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ مجھے میری ماں کے پاس جانے دو۔
وہ روتی ہوئی چیخی۔ سمیع نے جھک کر عائزہ کا جبڑا اپنی مضبوط انگلیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کی چیخ نکل گئی۔ ڈرامے مت کرو لڑکی، اپنے باپ سے کہنا کہ سمیع دورانی اٹلی سے واپس آ گیا ہے۔ اس سے کہو کہ جو درد اس نے مجھے میرے چھوٹے بھائی کی لاش دے کر دیا تھا، اب وہی درد وہ روز جیے گا۔ جب تک تم میرے پاس ہو تمہارا باپ جیتے جی مرے گا۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ خدا کی قسم تم غلط سمجھ رہے ہو، میں کرنل شیخ کی بہو نہیں ہوں، میں تو ان کی بیٹی عائزہ ہوں۔ تم غلط لڑکی کو اٹھا لائے ہو، میرے اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمیع کا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے غور سے عائزہ کے معصوم کم عمر اور سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال لگ رہی تھی، جبکہ اس کے آدمیوں نے اسے بتایا تھا کہ کرنل کی بہو عمر میں بڑی ہے۔ سمیع نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ راشد! وہ شیر کی طرح گرجا۔ راشد دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سمیع کا غصہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جی باس، تم کس لڑکی کو اٹھا کر لائے ہو، احمق انسان؟ سمیع نے راشد کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ میں نے تمہیں کرنل کی بہو مریم کو لانے کا کہا تھا تاکہ اس کا بیٹا اور وہ تڑپے۔ یہ کون ہے؟ راشد کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ باس، یہ وہی لڑکی ہے جس نے وہ خاص کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پچھلے دروازے سے نکل رہی تھی۔ ہمیں مخبری یہی ملی تھی کہ چادر والی لڑکی ہی مریم ہے۔ عائزہ نے روتے ہوئے بیچ میں کہا، وہ چادر میری بھابھی مریم کی تھی، آگ لگی تو میں نے وہ چادر نیچے سے اٹھا کر اوڑھ لی تھی۔ میں ان کی بہو نہیں، بیٹی ہوں، مجھے جانے دو، میرا بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سمیع نے غصے سے راشد کی طرف دھکیلا۔ اس کا پورا پلان ایک چادر کی وجہ سے گڑبڑ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے مڑ کر عائزہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ وہی شفافیت واپس آ چکی تھی۔ بہو نہیں تو بیٹی صحیح۔ سمیع نے سرد لہجے میں کہا، کرنل شیخ کے دل کا ٹکڑا تو تم بھی ہو، بہو سے زیادہ بیٹی کی جانے کا دکھ ہوتا ہے باپ کو۔ راشد سے غلطی ہوئی، لیکن اب تم یہاں سے واپس نہیں جاؤ گی۔ تمہارا باپ ابھی تڑپے گا اور پہلے سے زیادہ تڑپے گا۔ تم انسان نہیں ہو، کوئی جلاد ہو، عائزہ نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا۔ سمیع نے اسے ایک آخری نفرت انگیز نگاہ سے دیکھا، مڑا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عائزہ دوبارہ اندھیرے اور تنہائی کے آغوش میں چلی گئی، جہاں سے اس کی سسکیاں باقی تھیں۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے پیروں کو دیکھا جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ابو بھائی، کوئی تو آئے مجھے نکالنے۔ ادھر سنو۔ دوسری طرف ہسپتال سے فارغ ہو کر کرنل شیخ، ارسلان اور مریم جب گھر پہنچے، ڈرائنگ روم میں رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ عائزہ کی خالہ اور چچی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ ارسلان، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ کوئی سراغ ملا؟ عائزہ کی خالہ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خالہ، پولیس اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کوشش کر رہی ہے؟ چچی نے وہیں سے آواز لگائی، اتنی بڑی فوج میں افسر ہو تم لوگ اور اپنی ایک بچی کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو۔ مریم، تم تو اس کے ساتھ تھی نا، تم نے کیوں نہیں دیکھا اسے؟ مریم جو پہلے ہی صدمے میں تھی، چچی کی بات سن کر فرش پہ بیٹھ گئی اور اس کی ہچکیاں بن گئی۔ چچی، اماں کی خدا کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہاں اتنا کالا دھواں تھا کہ مجھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ کسی کا دھکا لگا اور میں گر گئی۔ بس کریں سب۔ کرنل شیخ کی کڑکدار لیکن غمزدہ آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنے سینے کو دبا رہے تھے۔ میری بیٹی پر جو وقت آیا وہ ہمارے کسی دشمن کی وجہ سے آیا ہے، مریم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ارسلان کا جگری دوست کیپٹن زین تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ انکل، السلام علیکم۔ ارسلان، میں نے CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کروائی ہے، لیکن پارلر کی پچھلی گلی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے گاڑی کا نمبر واضح نہیں ہو رہا۔ ارسلان نے زین کا گریبان پکڑ لیا۔ زین، مجھے نمبر نہیں، مجھے میری بہن چاہیے، وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے یار، وہ ایک منٹ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ زین نے ارسلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ گریبان سے ہٹایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، میں جانتا ہوں تپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کیس پر لگا ہوا ہوں، چائے پیو تھوڑی اور ہوش میں آؤ، دماغ لڑانا پڑے گا۔ اگلی صبح گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ بھوک اور پیاس سے نڈھال پڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور راشد ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ اور پانی کا گلاس لے کر اندر آیا۔ کوئی لڑکی اٹھ، یہ کھانا کھا لے، راشد نے پلیٹ پر رکھتے ہوئے بیڈ پر رکھتے بدتمیزی سے کہا۔ عائزہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں کھانا مجھے تمہارا کھانا، اپنے اس گنڈے باس سے کہو مجھے یہاں سے چھوڑ دے، ورنہ میرے ابو تمہیں زمین میں گاڑ دیں گے۔ بڑی زبان چلتی ہے تیری، راشد نے ہنس کر کہا۔ تیرے ابو اب تک پولیس کے پاؤں پڑے ہوں گے، چپ چاپ کھا لے ورنہ بھوکی مرے گی۔ نہیں مرتی، تیری تو۔ راشد نے غصے سے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، راشد ہاتھ نیچے کرو۔ سمیر دورانی دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ راشد نے ڈر کر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ باس، اس لڑکی کے نخرے دیکھیں، کھانا بھی نہیں کھا رہی اور بدتمیزی بھی کر رہی ہے، تم باہر جاؤ۔
سمی نے حکم دیا تو راشد فون کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا عائزہ کے قریب آیا۔ عائزہ نے خوف سے اپنے قدم پیچھے کھینچے لیکن زنجیر کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکی۔ سمی نے زمین پر گرا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے دوبارہ بھر کر عائزہ کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو، میں نے تمہیں یہاں بھوکا مارنے کے لیے نہیں رکھا، سمی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا مجھے تمہارے ہاتھ سے زہر بھی نہیں چاہیے، تم بزدل ہو جو ایک لڑکی کو زنجیروں میں باندھ کر اپنا بدلہ لے رہے ہو۔ عائزہ نے روتے ہوئے سمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سمی کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت ابھری، اس نے آج تک کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں دیکھی تھی۔ بزدل، تمہارے باپ نے میرے معصوم بھائی کو قانون کے نام لے کر مارا، تب وہ بہادر تھا؟ میرے ابو کبھی کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تمہارا بھائی ضرور کوئی مجرم ہوگا، عائزہ نے چیخ کر کہا۔ سمی نے غصے سے عائزہ کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کے منہ سے سسکانیں نکل گئی۔ دوبارہ میرے بھائی کے بارے میں یہ زبان مت نکالنا، اب دیکھو میں تمہارے اس بہادر باپ کا کیا حشر کرتا ہوں۔ سمی نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شام کے وقت کرنل ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں ارسلان، کرنل شیخ اور زین بیٹھے کسی گہری سوچ میں تھے کہ اچانک کرنل صاحب کے موبائل پر ایک نامعلوم انٹرنیشنل نمبر سے کال آئی۔ ارسلان نے جلدی سے ریکارڈنگ آن کی اور کرنل صاحب سے کان سے فون لگایا۔ کرنل شیخ، سمی کی کٹیلی آواز اور زہریلی آواز گونجی۔ کون ہو تم؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ کرنل صاحب کی آواز میں ایک باپ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹی؟ دوسری طرف سے سمی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم میرے بھائی کو مار کر چین سے جیو گے؟ سمی درانی نام ہے میرا۔ تمہاری لاڈلی بیٹی عائزہ میرے پاس ہے اور وہ ان لوہے کی زنجیروں میں بالکل ویسے ہی تڑپ رہی ہے جیسے میرا بھائی آخری وقت میں تڑپا تھا۔ کرنل صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ سمی، میری بیٹی معصوم ہے، اس کا اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لو، اسے چھوڑ دو۔ ابھی تو کھیل شروع ہے کرنل، اب روز تم جیتے جی مرو گے، سمی نے سرد لہجے میں کہا اور فون کاٹ دیا۔ فون کرتے کرنل صاحب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ عائزہ کہتے ہوئے صوفے پر پیچھے کی طرف ڈھیر ہو گئے۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ابو کیا ہوا؟ ارسلان چیختا ہوا ان کی طرف لپکا، جبکہ زین نے فوراً ڈاکٹر کو فون ملانے کے لیے اپنا موبائل اٹھایا۔ پورے گھر میں ایک بار پھر کہراؤ مچ گیا۔ مریم، تم گھر پر ہی رہو، خالہ کے پاس میں اور زین ابو کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارسلان کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور ارسلان، مجھے بھی ساتھ جانے دیں، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ مریم نے روتے ہوئے ارسلان کا ہاتھ پکارا۔ زین نے بیچ میں آتے ہوئے کہا، بھابھی آپ حوصلہ رکھیں، ارسلان ٹھیک کہہ رہے، گھر پر راشدہ اور رشتہ داروں کی سنبھالنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ میں ہوں نا ارسلان کے ساتھ، آپ دعا کریں۔ ایمبولینس تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ارسلان اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے مسلسل ان کا دل سہلا رہا تھا، جن کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ابو کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا میں عائزہ کو بھی لے آؤں گا اور اس سمی دورانی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی کرنل صاحب کو ICU منتقل کر دیا گیا۔ ارسلان باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا کہ اسی وقت اسٹیڈیم تھانے کے SHO غفار احمد فورس کے ساتھ وہاں پہنچے۔ کیپٹن ارسلان، مجھے کرنل صاحب کے دورے کا پتہ چلا، کیا اغوا کار کی دوبارہ کال آئی تھی؟ SHO نے ڈائری نکالتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے غصے سے غفار احمد کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ لوگ اب تک کیا کر رہے ہیں؟ 18 گھنٹے ہو گئے، میری 16 سالہ کی بہن غائب ہے۔ ایک سمی دورانی خود فون کر کے مانا کہ عائزہ اس کے پاس ہے، آپ نے اب تک اسے ٹریس کیوں نہیں کیا؟ زین نے فوراً آگے بڑھ کر ارسلان کا ہاتھ ہٹایا۔ ارسلان، ہوش کرو، یہ ہسپتال ہے اور قانون کو اپنا کام کرنے دو۔ پھر زین SHO کی طرف مڑا۔ سر، کال انٹرنیشنل نمبر سے آئی تھی، VOIP یا کسی پراکسی کا استعمال کیا گیا ہے، ہمارے آرمی کے سائبر سیل والے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن لوکیشن بار بار بدل رہی ہے۔ SHO غفار نے اپنا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں کیپٹن، قانون جذباتی ہو کر کام نہیں کرتا، سمی دورانی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ 3 سال سے پہلے اس کا جھوٹا بھائی دانش دورانی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا جس کی انکوائری کرنل شیخ نے کی تھی اور اسے ہاف ٹرائی قرار دیا تھا۔ سمی تب سے ملک سے باہر تھا، اس کا ریڈ وارنٹ نکلوانا پڑا، FIR کو لکھنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ وقت؟ میری بہن کے پاس وقت نہیں ہے۔ ارسلان نے دیوار پر زور سے مکہ مارا جس سے اس کے ہاتھ سے خون نکل آیا۔ دوسری طرف گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سمی دورانی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل فون تھا جس پر کرنل صاحب کی پستول ہسپتال والی خبر چل رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے اس بہادر باپ کا کیا حال ہوا ہے، سمی نے فون عائزہ کے سامنے کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ایک ہی جھٹکے میں ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ عائزہ نے اسکرین پر اپنے ابو کا نام دیکھا تو اس کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے زنجیروں کی پرواہ کیے بغیر سمیر کا کوٹ پکڑ لیا۔
تم نے میرے ابو کو کیا کیا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سمی نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تمہارا باپ اس دن میرے بھائی پر رحم کھا لیتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتا۔ میں نے کہا نا تمہارا بھائی مجرم تھا، عائشہ روتے ہوئے چیخی۔ قانون نے اسے سزا دی تھی، میرے ابو نے نہیں۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، ایک بیمار بوڑھے باپ کو تڑپا رہے ہو۔ اگر میرے ابو کو کچھ ہوا نا تو میں خود کو مار دوں گی، لیکن تمہارا یہ بدلہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ عائشہ کی یہ بات سن کر سمی کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موت کا خوف نہیں بلکہ اپنے باپ کے لیے سچی تڑپ تھی۔ سمی نے کچھ دیر اسے دیکھا، بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کر دیا۔ باہر راشد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے سمی کو دیکھ کر کہا، باس، پولیس اور آرمی والے پاگلوں کی طرح الرٹ ہو گئے ہیں۔ شہر کے سارے ناکہ بند ہیں۔ ہمیں اس لڑکی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑے گا ورنہ قانون کی زد میں آ جائیں گے۔ سمی نے راشد کو بولا، قانون؟ سمی دورانی قانون کو اپنی جیب میں رکھتا ہے، لیکن سنو، اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے وقت پر پانی اور دوا ملنی چاہیے، اس کے پیر سے خون نکل رہا ہے۔ راشد نے حیرت سے سمی کو دیکھا۔ باس، آپ اس پر رحم کھا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ میں سمی دورانی ہوں، کوئی سستا گنڈا نہیں۔ سمی نے غصے سے کہا، میرا بدلہ کرنل سے ہے، اس بچی سے نہیں۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ رات کے 2 بجے ہسپتال کے ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ارسلان اور زین فوراً اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، ابو کیسے ہیں؟ ارسلان نے بےتابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے لمبی سانس لی اور ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیپٹن ارسلان، ہم نے پوری کوشش کی، لیکن کرنل صاحب کا دل پہلے ہی بہت کمزور تھا اور اس شدید صدمے کا ان کا جسم برداشت نہیں کر سکا۔ آئی ایم ویری سوری، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سنتے ہی ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بغیر کچھ بولے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا، جیسے اس کی روح ہی فنا ہو گئی۔ زین نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ کرنل شیخ ہے، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے۔ اندر چل کر دوبارہ چیک کرو۔ زین کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زین نے ارسلان کو دیکھا جو اب فرش پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رو رہا تھا۔ کرنل ہاؤس کے باہر سفید رنگ کا بڑا شامیانہ لگا ہوا تھا، جہاں محلے داروں، رشتہ داروں اور فوج کے اعلیٰ افسران کا ہجوم تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ گھر کے اندر مریم اور عائزہ کی خالہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارسلان باپ کے جسد خاکی کے پاس بالکل پتھر بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن چہرے پر پھیلی وحشت بتا رہی تھی کہ اندر کوئی طوفان پل رہا ہے۔ زین کچن سے چائے کا کپ لے کر آیا اور ارسلان کے پاس بیٹھ گیا۔ ارسلان بھائی، کچھ کھا لے، کل سے تو ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا۔ آ کے جنازہ اٹھانا ہے، ہمت کر۔ ارسلان نے گردن گھمائی۔ اس کی سرخ ہولناک آنکھیں زین پر جم گئیں۔ زین، جس باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج میں اس کا جنازہ اٹھاؤں گا، اور میری معصوم بہن، وہ اس وقت کس حال میں ہوگی؟ میں کیسا بھائی ہوں یار، نہ باپ کو بچا سکا نہ بہن کو ڈھونڈ سکا۔ ایسی باتیں مت کرو۔ زین نے اس کا کندھا دبایا۔ کمانڈنگ افسر نے اسپیشل فورسز کو الرٹ کر دیا ہے۔ سمی دورانی نے پاکستان میں پیر رکھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ہم اسے پاٹال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو بس اب ابو کے سفر آخرت پر دھیان دے۔ باہر سے آواز آئی، جنازہ تیار ہے، چلو بھائی کندھا دو۔ ارسلان نے ایک آخری بار اپنے باپ کے پربغیر چہرے کو دیکھا، کفن کا پلو سیدھا کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، ابو، میں عائزہ کو واپس لاؤں گا، یہ آپ کے بیٹے کا وعدہ ہے۔ اسی دوپہر گودام کے بند کمرے میں حفظ اور گھٹن عروج پر تھی۔ عائزہ بیڈ کے کونے سے لگ کر بیٹھی مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو گیا تھا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ مٹی اور آنسوؤں سے اٹھ چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور سمی دورانی اندر داخل ہوا۔ اس نے فرش پر پڑی کھانے کی اچھلی ہوئی پلیٹ دیکھی جو ابھی تک ویسی ہی پڑی تھی۔ ضد چھوڑ دو لڑکی اور یہ چائے بسکٹ کھا لو۔ سمی نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے سر اٹھایا، اس کی آواز حلق پہ پھنس رہی تھی۔ تم جیت گئے نا، میرے ابو کو ہسپتال پہنچا کر تمہیں سکون مل گیا، اب کیوں آئے ہو یہاں؟ مار دو مجھے بھی۔ سمی نے گہرا سانس لی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا باپ، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عائزہ کا پورا وجود جیسے شل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ابو اتنے کمزور نہیں ہیں، وہ آرمی کی کرنل ہے، وہ مجھے لینے آئیں گے، تم جھوٹ ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور سمی کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے مارنے لگی۔ سمی نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پر، میں نے بدلہ لینا تھا، لیکن میں نے اسے جان سے مارنے کا نہیں سوچا تھا۔
عائشہ نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش بند کر دی اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ابو آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کہا تھا نا سمی دورانی، تم جلاد ہو، تم نے ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ اب خوش ہو جاؤ، مناؤ اپنے بھائی کی موت کا جشن، لیکن یاد رکھنا میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمی نے عائزہ کی طرف دیکھی تو اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی دانش یاد آیا جب وہ پولیس کے مقابلے میں مرا تھا، وہ بھی اسی طرح تڑپا تھا، لیکن آج عائزہ کا درد دیکھ کر سمی کو پہلی بار محسوس ہوا کہ بدلے کی آنکھ کتنی بدصورت ہوتی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر گودام کے ہال میں راشد اور نوید ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے اور سگریٹ کی کش لگا رہے تھے۔ سمی کو باہر آتے دیکھ کر راشد فوراً کھڑا ہو گیا۔ باس، پولیس نے سمی دورانی کے نام پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ CDD والے ہمارے پرانے تھانوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں زیادہ دیر رکے تو گھیرا تنگ ہو جائے گا۔ راشد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سمی نے راشد کو دیکھا، اس کے لہجے میں عجیب سی سردی تھی۔ راشد، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کرنل کی بہو ہے جس کا شوہر کیپٹن ارسلان ہے، لیکن وہ تو اس کی 16 سالہ کی بیٹی ہے۔ راشد نے تھوک نکلا، سر وہ اندھیرے میں غلطی ہو گئی، چادر مریم کی تھی تو ہم سمجھے تمہاری اس ایک غلطی نے ایک باپ کی جان لے لی۔ سمی نے غصے سے راشد کا گریبان پکڑ لیا۔ میرا بدلہ کرنل شیخ سے تھا کیونکہ اس نے میرے بھائی کے اکاؤنٹر کی فائل سائن کی تھی۔ اس بچی کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ اپنے باپ کی جنازے پر بھی نہیں جا سکی۔ نوید نے میچے بولتے ہوئے کہا، باس اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اگر ہم نے لڑکی کو چھوڑا تو وہ پولیس کو ہمارا حلیہ اور یہ جگہ بتا دے گی۔ اب تو پکا کام کرنا پڑے گا، اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہوگا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ سمی نے نوید کو ایک زوردار تھپڑ مارا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سستی فلموں کے ولن مت بنو، میں سمی دورانی ہوں، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانا میری غیرت کے خلاف ہے، کوئی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جنازے کے بعد شام کے وقت کرنل ہاؤس کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ رشتہ دار آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ارسلان اپنے باپ کے خالی کمرے میں بیٹھا ان کی فوجی ٹوپی کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ مریم اندر آئی، اس کے پاؤں پر لگی پٹیاں اب تک بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ارسلان کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ ارسلان، مریم نے دھیمے سے پکارا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ ارسلان نے ٹوپی سائڈ پر رکھی اور مریم کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ مریم، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا۔ ابو چلے گئے، عائزہ غائب ہے، میرے اندر بات کرنے کی سکت نہیں ہے۔ نہیں ارسلان، آپ کا یہ چپ رہنا مجھے مار رہا ہے۔ مریم رو پڑی، کاش میں عائزہ کا ہاتھ نہ چھوڑتی، کاش وہ چادر میرے پاس ہی رہتی۔ وہ لوگ مجھے اٹھانے آئے تھے، عائزہ میری وجہ سے قید میں ہے۔ اسی وقت زین کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا، اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارسلان بھابھی ادھر آؤ، جلدی کرو۔ ارسلان فوراً کھڑا ہوا۔ کیا ہوا زین؟ کوئی لوکیشن ملی؟ لوکیشن تو نہیں، لیکن ہمارے سائبر سیل نے سمی دورانی کے اس انٹرنیشنل نمبر کا IP ایڈریس ہیک کر لیا ہے جس سے ابو کو کال آئی تھی۔ وہ نمبر اگرچہ اٹلی کا ہے، لیکن جس ڈیوائس سے کال کی گئی تھی وہ پاکستان کے ایک لوکل سم کارڈ سے انٹرنیٹ ہاٹ اسپاٹ لی رہی تھی۔ زین نے اسکرین ارسلان کی طرف گھمائی اور وہ سم کارڈ راشد نام کے ایک بندے کے نام پر رجسٹرڈ ہے جس کی لاسٹ ٹاور لوکیشن مرید کے پاس کسی انٹرنیشنل ایریا کی دکھائی دے رہی ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ مرید کے؟ وہاں ان کا کوئی پرانا گودام یا فیکٹری ہے۔ زین نے فوراً اپنے موبائل پر کسی افسر کو فون ملایا۔ سر، کیپٹن زین بات کرو، ہمیں مرید کے روڈ پر راشد کی لوکیشن ملی ہے، فوراً اسپیشل کمانڈوز کی ایک ٹیم تیار کریں، ہم وہاں چھاپہ مارنے جا رہے ہیں۔ ارسلان نے اپنے باپ کی ٹوپی کو چوما، اسے میز پر رکھا اور اپنی سرکاری پستول نکال کر لوڈ کی۔ زین، اب کوئی قانون کا انتظار نہیں ہوگا، اگر میری بہن کو ایک خراش بھی آئی تو میں مرید کے اس گودام کو سمی دورانی کا قبرستان بنا دوں گا۔ کالے رنگ کے 2 تیز رفتار گاڑیاں مرید کے ہائی وے پر دوڑ رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر ارسلان سلیو لیس جیکٹ پہنے ہاتھ میں پستول لیے باہر دکھ رہا تھا۔ ارسلان بھائی، تھوڑا ہولا ہاتھ رکھنا۔ ارسلان نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائزہ کو صحیح سلامت نکالنا ہے، غصے میں کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ وہ لڑکی کو نقصان پہنچا دے۔ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ زین، ابو کا جنازہ اٹھانے کے بعد میرے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب بس مجھے میری بہن چاہیے اور سمی دورانی کے خون کا ایک ایک قطرہ۔ لوکیشن بالکل قریب ہے۔ زین نے وائرلیس پر پیچھے والی گاڑی کی کمانڈوز کو الرٹ کیا، سب گاڑیاں گودام سے 200 میٹر پیچھے رکیں گی۔
کوئی سائرن نہیں بجے گا، بالکل خاموشی سے پوزیشن لینی ہے۔ ادھر گودام کے اندر ماحول کافی کشیدہ ہو چکا تھا۔ سمیع تورانی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور باہر راشد ہال میں نوید کے ساتھ بیٹھ کر نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اوئے نوید، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ راشد نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ باس کا دماغ گھوم گیا، وہ لڑکی کو مارنے بھی نہیں دے رہے اور چھوڑنے کا بھی نہیں کہہ رہے۔ پولیس کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے۔ نوید نے تھوکا۔ میں تو کہتا ہوں باس کو چھوڑو، اپنی جان بچاؤ۔ اگر پولیس نے ہمیں دبوچ لیا تو سیدھا پھانسی ہوگی۔ یہ عائزہ کرنل کی بیٹی ہے، آرمی والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وقت سمیع تورانی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں عائزہ کے کمرے کی چابی تھی۔ راشد، گاڑی تیار کرو۔ راشد فوراً کھڑا ہوا۔ باس کہاں جانا ہے؟ ہم عائزہ کو اس کے گھر کے قریب چھوڑ رہے ہیں۔ سمیع نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس تماشے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کرنل مر چکا ہے، میرا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن ایک معصوم بچی کو قید رکھ کر میں اپنے بھائی کی روح کو عذاب میں نہیں ڈال سکتا۔ راشد اور نوید نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ راشد آگے بڑھا۔ باس، آپ پاگل ہو گئے کیا؟ اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ سیدھا پولیس کو یہاں لے آئے گی، ہم سب اندر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا گاڑی تیار کرو۔ سمیع کی آواز گودام میں گونجی۔ میرا حکم آخری ہے۔ گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا گلا بالکل بیٹھ چکا تھا اور تبیش کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا تالا کھلا اور سمیع تورانی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں زنجیر کی چابی تھی۔ اٹھو لڑکی۔ سمیع نے جھک کر اس کے پاؤں کا تالا کھولتے ہوئے کہا۔ تم آزاد ہو، میں تمہیں تمہارے بھائی کے پاس بھیج رہا ہوں۔ عائزہ نے حیرت اور ڈر سے سمیع کو دیکھا۔ تم مجھے مارنے لگے ہو؟ سمیع نے زنجیر دور پھینکی اور کھڑا ہو گیا۔ اگر مارنا ہوتا تو کب کا مار چکا ہوتا۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ معصوموں کو تڑپا کر بدلہ نہیں لیا جاتا، وہ صرف نفرت کو بڑھاتا ہے۔ تمہارا باپ چلا گیا، اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن میں اب مزید گناہ نہیں سمیٹنا چاہتا۔ عائزہ نے اپنے کمزور پیروں پر کھڑی ہوئی، لیکن درد کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی۔ سمیع نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ عائزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہاری یہ ہمدردی مجھے نہیں چاہیے۔ تم نے میرے ابو کو مارا ہے، میرا بھائی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، میں معافی مانگ بھی نہیں رہا۔ سمیع نے رخ موڑا۔ باہر چلو، گاڑی تیار ہے۔ جیسے ہی سمیع عائزہ کو لے کر کمرے سے باہر ہال میں آیا، اچانک گودام کے مین گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور لوہے کا بھاری دروازہ اکھڑ کر اندر گرا۔ پولیس، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ زید کی کڑکدار آواز گونجی اور ساتھ ہی اسپیشل فورسز کے کمانڈوز اندر داخل ہو گئے۔ باس، پولیس آ گئی۔ راشد نے چیخ کر پستول نکالی اور کمانڈوز پر فائرنگ شروع کر دی۔ گودام کے اندر گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے کان پڑنے لگے۔ عائزہ! ارسلان نے فائرنگ کے بیچ چیخ کر اپنی بہن کو دیکھا جو سمیع کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بھائی! عائزہ نے ارسلان کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن اسی وقت نوید نے پیچھے سے آ کر عائزہ کو گلے میں چھری رکھ دی اور اسے اپنے آگے کر لیا۔ کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ میں اس لڑکی کا گلا کاٹ دوں گا، نوید نے چیخ کر کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارسلان کی پستول نوید پر تنی ہوئی تھی۔ اوئے کمینے، لڑکی کو چھوڑ، مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر بات کر۔ ارسلان، فائر مت کرنا۔ زین نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا۔ عائزہ بیچ میں ہے۔ سمیع تورانی نے جب دیکھا کہ نوید نے عائزہ کی جان خطرے میں ڈال دی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ نوید، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ باس، آپ سائڈ پر ہو جائے، آپ اپنی جان بچانی ہے۔ نوید نے عائزہ کو پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سمیع نے بغیر سوچے سمجھے نوید پر چھلانگ لگا دی اور اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا۔ نوید نے غصے میں چھری گھمائی جو سیدھی سمیع کے پیٹ میں جا لگی۔ سمیع کے منہ سے ایک سسکاری نکلی، لیکن اس نے نوید کو نیچے گرا دیا۔ اسی پل ارسلان نے موقع دے کر نوید کے کندھے پر گولی مار دی۔ نوید چیختا ہوا فرش پر گرا اور کمانڈوز نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اور راشد کو دبوچ لیا۔ عائزہ! ارسلان دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ عائزہ ارسلان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی ابو چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ ارسلان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میں ہوں نا میری جان، اب تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف سمیع تورانی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ زین نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی پستول دور پھینکی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی۔ کھیل ختم سمیع تورانی، زین نے سرد لہجے میں کہا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اب تمہیں تمہاری کیے کی سزا ملے گی۔ سمیع نے ڈر سے کرہاتے ہوئے سر اٹھایا اور عائزہ کی طرف دیکھا جو اپنے بھائی کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور محفوظ تھی۔ سمیع کے چہرے پر سزا کے خوف کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان ابھر آیا۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا۔
کیپٹن، میں نے تمہاری بہن کو نقصان نہیں پہنچایا، میں اسے خود چھوڑنے والا تھا۔ قانون مجھے جو بھی سزا دے مجھے منظور ہے۔ ارسلان نے سمی کو غصے سے دیکھا، لیکن جب اس نے آئزہ کے پیروں سے زنجیریں اتری ہوئی دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ سمی سچ کہہ رہا ہے۔ ارسلان نے آئزہ کو اٹھایا۔ چلو آئزہ، گھر چلے، مریم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زین نے وائرلیس پر کہا، ایمبولینس کو اندر بلواؤ، ایک ملزم زخمی ہے اور لڑکی کو بھی ہسپتال لے جانا ہے۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں مریم بدحوازی کی حالت میں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی پٹیاں اب کھل چکی تھیں۔ جیسے ہی اس نے سامنے سے ارسلان کو آئزہ کا ہاتھ تھامے آتے دیکھا، اس کے منہ سے ایک گہری چیخ نکل گئی، آئزہ! مریم نے آگے بڑھ کر آئزہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو پکڑ کر ہسپتال کے فرش پر ہی بیٹھ گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ بھابھی! آئزہ نے مریم کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مریم نے اس کا چہرہ چوما۔ تم صحیح سلامت واپس آ گئی ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے بغیر یہ گھر، یہ دنیا اجاڑ تھی۔ ارسلان نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مریم کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ چلو اب رونے دھونے کا وقت ختم، ابو کی روح دیکھ رہی ہوگی، ہمیں اب مضبوط بننا ہے۔ 3 ماہ بعد کرنل ہاؤس کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور پودوں پر نئے پھول کھل رہے تھے۔ گھر کے در و دیوار سے اب اداسی رخصت ہو چکی تھی۔ سمی دورانی سے اور اس کے آدمیوں کو قانون کے مطابق سخت سزا ہو چکی تھی، اور سمی دورانی عدالت میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئزہ سے باقاعدہ طور پر معافی بھی مانگی تھی، جس سے آئزہ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان مکمل برا نہیں ہوتا۔ کچن میں مریم اور آئزہ مل کر بریانی تیار کر رہی تھیں اور پورے گھر میں مصالحوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آئزہ، ذرا ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھو، وہ تمہارا رونڈو دوست آیا ہوا ہے، صبح سے بھوکا بیٹھا ہے۔ مریم نے ہنستے ہوئے آئزہ کو چھیڑا۔ آئزہ نے دوپٹہ درست کیا۔ بھابھی، زین بھائی رونڈو نہیں ہے، وہ تو بس کھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے ہی آئزہ ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی، زین صوفے پر ٹانگ رکھے دھرے بیٹھا تھا اور ارسلان کے موبائل میں کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ ارسلان اس کے پاس ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم کیپٹن زین، آج پھر ہمارے گھر کا راشن ختم کرنے آ گئے آپ؟ آئزہ نے شرارت سے تالی بجائی۔ زین نے فوراً موبائل سائڈ پر رکھا اور مظلوم سا چہرہ بنا کر بولا، اوہو آئزہ بانو، تم تو ایسے تانے دے رہی ہو جیسے بریانی کے چاول تم نے اپنے پیسوں سے خریدے ہو۔ یار ارسلان، دیکھ اپنی بہن کو، میں نے اسے اتنے بڑے گودام سے ڈھونڈ نکالا، اپنی جان پر کھیلا، اور یہ مجھے 2 بوٹیاں کھلانے میں بھی کنجوس ہی کہہ رہی ہے۔ ارسلان نے ہنس کر زین کے سر پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اوئے، میری بہن کو کچھ مت کہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو ڈیوٹی کم اور ہمارے کچن کی چوکیداری زیادہ کرتا ہے۔ اچھا صلہ دیا تم لوگوں نے میری بہادری کا۔ زین نے صوفے کی کشن کو گلے لگایا۔ اگلی بار تم دونوں پر کوئی مصیبت آئی نا تو میں نے بس دور کھڑے ہو کر پاپ کارن کھانے ہیں۔ یہ سن کر مریم بھی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ زین بھائی، آپ باتیں چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آنٹی آپ کی شادی کب کر رہی ہیں؟ سنا ہے وہ لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ زین نے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے آئزہ کی طرف دیکھا اور پھر ارسلان سے بولا، یار ارسلان، امی تو تھک گئی ہیں لڑکیاں دیکھ دیکھ کر، میں تو کہتا ہوں باہر کیوں جانا، گھر کی مرغی دال برابر۔ آئزہ سے ہی میرا رشتہ پکا کر دو، کم از کم روز بریانی تو اچھی ملے گی۔ آئزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً چائے کا کپ اٹھایا۔ زین بھائی، آپ چائے پئیں اور اپنا دماغ ٹھنڈا کریں، میں ابھی اتنی جلدی اس گھر سے کہیں نہیں جا رہی۔ وہ شرما کر فوراً ڈرائنگ روم سے باہر بھاگ گئی۔ ارسلان اور مریم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ ارسلان نے زین کا ہاتھ پکڑا۔ زین، مذاق سے ہٹ کر، اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ بھی آئزہ کے لیے تم سے بہتر لڑکا کبھی نہ ڈھونڈتے، وقت آنے پر یہ رشتہ بھی ہو جائے گا۔ زین کے چہرے پر ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ شکریہ بھائی، میں آئزہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ شام کے وقت آئزہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ آسمان پر پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مریم آہستہ سے اس کے پیچھے آئی اور اس کے کندھوں پر وہی بھاری کڑھائی والی قیمتی چادر اڑا دی جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان آیا تھا۔ آئزہ نے چادر کو چھوا اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو چمک اٹھا۔ بھابھی، یہ چادر؟ ہاں آئزہ، یہ وہی چادر ہے۔ مریم نے آئزہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس چادر نے ہمیں بہت رلایا، بہت بڑے امتحان سے گزارا، لیکن اسی چادر نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خاندان کی محبت اور حیا کا بھرم کیا ہوتا ہے۔
اس چادر نے ہماری محبت کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ عائشہ نے اپنے گھر کے لان میں لگے اپنے والد کرنل شیخ کی بڑی تصویر کی طرف دیکھا، جہاں وہ اپنی وردی میں مسکرا رہے تھے۔ عائشہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ابو آسمان سے دے کر انہیں دعائیں دے رہے ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ ان کی بیٹی اور ان کا خاندان اب محفوظ ہے۔ عائشہ نے چادر کو اپنے وجود کے گرد اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ گھر کے اندر سے ارسلان اور زین کی ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے آستانے پر مسکرا رہی تھی۔